بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ سردیوں میں بجلی کی ضرورت بہت کم رہ جاتی ہے۔ جی، سردیوں میں پنکھے نہیں چلتے، سردیوں میں اے سی نہیں لگتا، سردیوں میں یہ جو موٹریں ہوتی ہیں کم چلتی ہیں، کیونکہ سردیوں میں پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی گرمیوں میں ہوتی ہے۔ بے شک۔ اس کے باوجود ناظرین، جب سردیوں میں بجلی کی ضرورت آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے تو اس کے باوجود ملک بھر میں 12 سے 16 گھنٹے روزانہ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور کیوں؟ جی، آخر کار یہ 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے جی، جبکہ بجلی کی ضرورت آدھی سے بھی کم رہ گئی؟ بس ناظرین، اس پر ترا یہ کہ جو نیلم جہلم گرڈ اسٹیشن ہے وہ مرمت کے مقصد کی خاطر 10 جنوری سے 1 مہینے کے لیے بند رہے گا۔ جب نیشنل گرڈ اسٹیشن 1 مہینے کے لیے بند ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ ہوگا۔ صحیح۔ اور پھر ناظرین، بجلی کی ترسیل کرنے والے جو محکمے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کی بلا تعطل ترسیل ممکن ہی نہیں، جی، کیونکہ ایک تو سسٹم نہیں، دوسرے وسائل نہیں، تیسرے جو خرچ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ترسیل کرنے والے محکمے تک محکمے کے پاس پوری طرح سے نہیں پہنچتا۔ اب 510 ارب جی، روپے کی 510 ارب روپے کے اخراجات کی منظوری کے لیے ترسیل کے محکمے نے حکومت کو درخواست کر رکھی ہے۔ صحیح۔ ناظرین، جب یہ درخواست منظور ہو جائے گی تو اگر یہ منظور ہو جاتی ہے اور یقیناً منظور ہوگی تو اس کا بوجھ بھی صارفین پر پڑے گا، ہم لوگوں پر پڑے گا، جی، ہم آپ پر پڑے گا۔ ناظرین، یہ آپ پر، مجھ پر، ان پر ہم لوگوں پر پڑے گا، ایسے ہی۔ جبکہ فی یونٹ 4.5 روپے کا پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے۔ جی، بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 4.5 روپے کا پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے۔ جی، ماہرین کے مطابق اگر مجھے ٹھیک طرح سے یاد ہے تو 969 میگا واٹ لوڈ شیڈنگ مطلب بجلی کی مزید ضرورت ہوگی جو پھر لوڈ شیڈنگ سے ہی پوری کی جائے گی۔ ناظرین، پھر اس کے علاوہ جو بجلی کی چوری کا سلسلہ ہے، جی، وسعت کے ساتھ جو بجلی کی چوری کا سلسلہ ہے وہ اس کا بوجھ بھی ہم آپ پر پڑتا ہے۔
اس کا بوجھ بھی صارفین پر پڑتا ہے، جی یس کیونکہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کا وہ اگرچہ کبھی چور پکڑے جاتے ہیں کبھی نہیں پکڑے جاتے، مگر جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ کمی تو حکومت نے کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل تو کرنا ہوتا ہے، جی تو وہ حل کرنے کا وہ بھی ایک ہی راستہ ہے جی کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو ناظرین، بجلی کی جو بہت عرصے سے بجلی کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جی اب جو تازہ ترین صورتحال واضح کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ صارفین پر بجلی کا بوجھ پہلے سے کئی گنا بڑھ جائے گا۔ پھر صارفین یہ بھی ہے کہ جو نیشنل گرڈ اسٹیشن مرمت کے لیے بند ہوتے ہیں تو اس کے سلسلے میں بھی وہ کمی پوری کرنے کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ علاقائی سطح پہ شہروں میں، قصبوں میں، جی دیہاتوں میں، محلوں میں آئے دن کہیں نہ کہیں بجلی مطلب خراب ہوئی ہوتی ہے، اور بجلی کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر لوڈ شیڈنگ کر دی جاتی ہے، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہو چکا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جائے، اس کے لیے ہم جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کی توجہ تو مبذول کرا ہی رہے ہیں، کرانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے صنعت کار ہیں اور چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، جی ان پر بجلی کی اس لوڈ شیڈنگ کا، اس بار بار کے بجلی کے بند ہونے کا اور کئی گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، آئیے چند چھوٹے دکانداروں سے اور چھوٹے صنعت کاروں سے، چھوٹے کاروباری اداروں کے ذمہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ بجلی کی اس صورتحال کا ان کے کاروبار پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ملک میں 12 سے 16 گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جو نیشنل گریڈ اسٹیشن خراب ہیں، ان کے علاوہ علاقائی طور پر بھی آئے روز کوئی نہ کوئی خرابی ہوئی رہتی ہے۔ اب جو نیلم جیلم گریڈ اسٹیشن ہے وہ 10 جنوری سے 1 مہینے کے لیے بند ہوگا، تو جب 1 مہینے کے لیے بند ہوگا، لیڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی۔ آپ یہ بتائیں کہ اس اتنی شدید لوڈ شیڈنگ کا آپ کے کاروبار پر کیا اثر مرتب ہو رہا ہے، کیا منفی اثر مرتب ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ عادی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پاس آئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے تقریباً پورے ملک میں کسی جگہ پہ یہ 16 گھنٹے ہے، کسی جگہ پہ 12 گھنٹے ہے، کسی جگہ پہ 10 گھنٹے ہے، تقریباً پورے ملک میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ باقی تو گریڈ اسٹیشن بھی کچھ خراب ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ حکومت میرا خیال ہے جان بوجھ کے جو ہے نا، یہ جو عوام ہے ان کو کچلنے کے لیے کہ ہاں جی یہ جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی ان سے چھین لیا جائے، تو یہ وہ ان کے ہتھ گنڈے ہیں
جس پہ وہ عمل پیرا ہے. تو میری تو یہی ہے کہ اور اس کا سب سے زیادہ اثر دیکھیں نا ہم جیسے غریب دکانداروں پہ ایسے پڑ رہا ہے کہ اب پہلے تو یہ تھا کہ یار کوئی یو پی ایس یا ایسے سسٹم تھے لوگوں نے لگائے تھے, پھر بجلی بالکل لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی. تو اب دوبارہ سے جب یہ شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب 10 گھنٹے بجلی جائے گی تو اس کا جو ہے نا یہ ہے کہ نا آپ کا کاروبار متاثر ہوتا ہے, آگے ہی کام نہیں ہے, لوگ مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ اور اس میں دکانداروں کا بالکل جو ہے نا بہت نقصان ہو رہا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو بہت مطلب ہے کہ منفی چیز ہے جو ہے نا ملک کے لیے. تو ایک اس کا اور بھی ہو سکتا ہے حادی صاحب کہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں کہ جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو گورنمنٹ لانا چاہتی ہے اپنے من پسند بندے کہ ابھی یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تو وہ جب الیکشن کے بعد وہ آئیں تو وہ آ کے ختم کر دیں گے اور یہ بلے بلے ان کی ہو جائے گی کہ ہاں جی یہ جو ہے نا کہ ہاں جی دیکھیں جی ہاں ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی, ہم نے آ کے یہ ختم کر دیا. تو نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا اچھا آپ یہ تو آپ نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کوئی اس کا حل ہے؟ نہیں میرے نزدیک کیا جی دیکھیں نا یہ تو اوپر جو بیٹھے ہیں حال یہی ہے کہ ادھر پاکستان میں ہماری کم بختی یہ رہی ہے کہ شروع سے جب پاکستان بنا ہے تب سے جو ڈیمز شروع میں بنے ہیں اس کے بعد بالکل نہیں. پھر یہ ہے کہ یہ پیچھے کوئی کام شروع ہوا تھا ڈیمز پہ, تو اب یہ نہیں پتہ ہے کہ ہاں جی اب ہمیں تو نہیں پتہ, دیکھیں نا ہمارا تو شعبہ نہیں ہے کہ ان پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر تو ان پہ کام ہو رہا ہے تو دیکھیں نا پھر تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں آگے, نہیں تو آگے یہ ہے کہ جیسی پوزیشن اب چل رہی ہے تو ہم تو پھر پیچھے جا رہے ہیں. جو پرانا دور تھا نا کہ ہاں جی وہ لالٹین اور اس دور کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ اگر اس پہ کام نہ کیا گیا آگے تو پھر تو وہ بس ہم پتھروں والے دور کی طرف ہی امید ہے کہ نا اسی طرف ہمیں لے جائیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ آئے دن ایک اور بھی ہوتا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں ساتھ ہی اس کے نا بجلی کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو اب یہ 2-4 دن پہلے پھر 4 پہ اور کچھ پیسے ریٹ بڑھائے جی 4.5 پہ ریٹ بڑھائے. تو یہ بھی ایک ہے سلسلہ کہ گورنمنٹ کہ ہاں جی لوگوں کے بل کم آئیں, ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ اب 10 گھنٹے 12 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی. اب ہم دکاندار ہیں, ایک تو کام نہیں ہے, اوپر سے بجلی کا بل ابھی بھی میرا 20,000 روپے آیا ہے, جو 20,000 روپے ابھی بھی بل آیا ہے, بہت زیادہ صحیح. اچھا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں شنید ہے کہ یہ پہلے سے کچھ سستا ہو گیا ہے. دیکھیں حاجی صاحب میں ایک مسجد کے ساتھ بھی منسلک ہوں, تو اس میں اب مجھے ابھی تو نہیں اندازہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے 2-3 جو ہے نا کمپنیوں سے وہ لیا تھا کیا کہتے ہیں اسے نا اسٹیمیٹ لیا تھا جو ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ میں خود تو نہیں انوالو تھا, میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ سارا اسے دیکھ رہے تھے. تو یہ ہے کہ اب مجھے اندازہ نہیں ہے اس بارے میں, لیکن یہ ہے کہ وہ ہر آدمی کی دیکھے نا اپروچ میں نہیں ہے, پہنچ سے دور ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہے تو سسٹم تو بہت اچھا ہے کہ سسٹم تو بہت اچھا ہے, ایک دفعہ کا خرچہ ہے, پھر اس کے بعد آپ یہ ہے کہ نا کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس میں ایسے ہے کہ گورنمنٹ کو بجلی سیل بھی کرتے ہیں, جی بالکل سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں, اور دوبارہ وہ جو ہے نا پہلے اس کو لگانا انسٹال کرنا وہ تو بہت دیکھے نا اب کاسٹلی ہے کہ کم از کم بھی وہ مطلب لاکھوں سے ہی کام شروع ہوتا ہے, ہر ایک کے بس میں نہیں ہے, خاص کر جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس میں تو بہت مشکل ہے, اور خاص طور پر چھوٹے دکانداروں کے لیے, جی چھوٹے غریب عام پبلک جو ہے. جی اپنا عرفان صاحب آپ سے بہت مفید گفتگو ہوئی, اور مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہوا, پتہ چلا کہ جو آپ کی سطح کے کاروباری لوگ ہیں وہ ان کی اصل
یہ جو لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ان کی اصل معیشت جو ہے وہ کہاں پہ پہنچ گئی ہے، کہاں کس تنزلی کا شکار ہو گئی ہے، اس بات کا سب لوگوں کو نہیں معلوم۔ صحیح جی، ہے۔ تو یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ سے یہ پتہ چلا اور اب لوگوں تک بھی پہنچے گا۔ تو آپ کا پیغام، آپ کی جو آپ کا کاروبار ہے، آپ کا جو کام ہے، اس سلسلے کے جتنے لوگ ہیں ان تک آپ کا پیغام پہنچ جائے گا۔ بہت اب شکریہ ہم جی، اجازت لیں۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ چلو جی، السلام علیکم۔ خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اچھا، بجلی کی روشنی خاص طور پر چھوٹے مقامات کو سے بہت متاثر ہے۔ ہم نے اس بار یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ بجلی کی روشنی کا عام لوگوں پر اور چھوٹے کاروباری لوگوں پر کیا منفی اثر مرتب ہوگا۔ آپ بتائیے، آپ کا کاروبار اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ جی ہوتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، دکان میں بجلی وغیرہ نہیں ہے نا، جی تو پھر دکان جلدی بند کرنی پڑ جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ شام کو آپ کو جلدی بند کرنی پڑتی ہے۔ ویسے جب لوڈ شیڈنگ نہ ہو گئے تو پھر کتنے بجے بند کرتے ہیں؟ 9 بجے تک اور آج کل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کتنے بجے بند کرنی پڑتی ہے؟ جلدی ہو جاتی ہے۔ کبھی 5 بجے کر دیتے ہیں، کبھی 6 بجے، کبھی 6 بجے کر دیتے ہیں، کہ بجلی ہے لوڈ نہیں ہے۔ شیڈنگ ہوئی آپ کو دکان بند کرنی پڑ جائے، بالکل تو مطلب اس سے آپ کا کاروبار متاثر ہو۔ شدید متاثر ہے۔ جی متاثر ہے۔ اچھا، آپ کے نزدیک اس کا کوئی حل ہے؟ گورنمنٹ لیول تک کرنا چاہیے، بالکل، کیونکہ بل تو ہماری ذمہ داری ہم ادا کرتے ہیں۔ جی ایسے صحیح ہے۔ اور جو لوڈ شیڈنگ ہوگی، جو بھی بجلی زائد خرچ ہوگی، چوری ہوگی، کچھ بھی ہوگا، قیمت بڑھے گی، اس کا اثر عام صارف پر پڑے گا، بالکل ہے نا؟ کیونکہ وہ قیمت بڑھا دیں گے تو ہمیں ہی دینی ہے نا، مجھے دینا ہے، آپ کو دینا ہے، ان کو دینا ہے۔ بے شک۔ تو بہرحال یہ آپ کا آپ کی رائے ہے، ہم متعلقہ حکام تک جو اتھارٹیز ہیں ان تک ضرور مطلب پہنچائیں۔ ٹھیک، اپنے چینل کے ذریعے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ بجلی دی لوڈ شیڈنگ ہو گئی بہت زیادہ جی، بہت زیادہ متاثر ہو گیا، کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو گیا۔ اسی آج بہت زیادہ یہی اس چیز سے بہت زیادہ موضوع ڈسٹرب ہو۔ اس نے موضوع کا انتخاب کیا ہے جی جی اور ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ جی 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 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ؟ بہت زیادہ بڑا برا اثر پی رہا کاروبار تے جناب، بہت زیادہ متاثر ہو رہا کاروبار سارا۔ اچھا، صحیح کس ہے۔ طرح؟ بجلی نہیں ہونے کی وجہ سے ہاں، لائٹ ہی شام نہیں ہے، میں کم کس طرح شام کرنا؟ دن تے کم چل دن تے چل شام جانا، رات نو اسی بہت زیادہ ڈسٹرب ہونی، رات نو بجلی نہیں ہونی، اسی بند کر دینی ہے۔ شام۔ بہت زیادہ متاثر ہو رہا کاروبار۔ صحیح ہے۔ مطلب ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ اساں تو 10 بجے بند کرنی ہونی، اس کو بہت پہلے بند کرنی، 6 بجے بند کرنی پینی، 7 بجے بند کرنی پی جانی، بعض بات دساں۔ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਡ ਸ਼یڈنگ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ 10 جی، ਵਜੇ جی۔ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ جی چلتا ہے کام ساڈا۔ گھریلو سارا تھانوں کی پریشانی اس سے یہ ہے کہ کم از کم غریباں کا احساس کرن، خیال کرن۔ خالی نہ ٹیکس ہی نہیں غریب دینا، ہاں خالی ٹیکساں نے پیسے منڈے، کنٹونمنٹ ہٹنا، دوے آ رہے ہیں، وہ ہٹنے، تریے آ رہے ہیں، صحیح۔ صرف ٹیکس دے جاؤ، صحیح۔ بل بدائی جاؤ۔ جی۔ گیس ہوں گیس نے بل اتنے مہنگے آئے جس میں دتا ہی کوئی نہیں۔ ٹیکس ਹੁੰਦੇ ਨੇ ہاں بل دے وچ بھی ٹیکس ہوندے ہیں ساڈے، بالکل بے شمار ٹیکس اسی دے رہے ہیں، لیکن وہ کوئی نہیں احساس ہی کوئی نہیں۔ یورپ نہیں گلاں کر رہے، یورپ نال باقی یورپ نال ملان نا، بالکل وہ اتنا بچہ چھوٹا جہا ہونا اس کو لے کے یونیورسٹی تک یورپ والے کام کر رہے ہیں اس جی۔ بچے سے۔ صحیح ہے۔ ساڈے اتنے خالی یورپ نال ٹچ کرنے کہ ٹیکس دے رہے یورپ، وہ باقی چیزاں بھی یورپ نال ملاؤ نا، یورپ صحیح ٹیکس ہاں۔ یورپ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ دے رہے ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ بالکل، اسی بھی دے رہے ہیں، اسی ماچس لینے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں، ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ کچھ قد کر دے، بینیفٹ مل رہا اس قوم نو، سانو کی بینیفٹ مل رہا، سانو تو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہے۔ بالکل
ठीक तो है। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ना कि जितने भी हुक्मरान है ना जी, जी। कि बेनिफिट दो कोई, बेशक सिर्फ कप टुक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तुम ये करो कि कम से कम को थोड़ा बहुत बेनिफिट दो। रिलीफ दो आवाम ਨੂੰ। ठीक कह रहे हो। सही है, बहुत शुक्रिया। थैंक चलो, यू। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਪੈगाम अस्सलाम देंगे। वालेकुम। मुतलका काम तक पहुँचे। इंशाअल्लाह। ये काम करते हैं मरम्मत का जो, ये बताएं कि जब बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग होती है, उसका आपके काम पर कोई असर होता है? हमारा काम पे असर होता है ना, फिर मैं हम जल्दी बंद कर देते, चला जाते हैं कमरे में, चला जाते हैं, छोड़ देते। क्यों चला जाते हैं? ये रोशनी नहीं होती, हमारा काम रोशनी के है ना, रोशनी नहीं होती फिर चला जाते हैं। दिन दिन को काम होता है बस। हाँ बस फिर दिन में शाम को चला जाते हैं। मतलब उधर से अंधेरा हुआ और उधर से आपको बंद करना हाँ, पड़ा। मेरे में काम नहीं। मतलब लोड शेडिंग का आपके कारोबार पर हाँ असर लाजमी पड़ रहा है। असर पर ये बताएं कि कितना असर पड़ रहा है, कितने फीसद? मसलन पहले अगर आप 100 रुपया कमाते थे दिन में, तो अब वो कहाँ पहुँच गया? 50 पर, 25 पर, 10 पर, बिल्कुल वो आधा पे चल गया, आधा आधा में चला गया। 50% नुकसान पे जा रहे हैं मुतासर हो। आपका नाम क्या है? बुनेर खान, हाँ? बुनेर खान, बुनेर खान। बुनेर खान। बुनेर बुनेर आज तक नाम ही नहीं पूछा। अच्छा बुनेर खान, आपका पैगाम पहुंच गया है, कल का लोगों तक पहुंच जाएगा। देखो हम तो कुछ अच्छा, क्या नाम है जी आपका? शाहजेब। अच्छा, शाहजेब भाई, आप हमें ये बताएं कि जो 12 से 14 घंटे रोज़ तकरीबन लोड शेडिंग हो रही है, जी जी, तो इस पे आपके कारोबार पे क्या असर पड़ता है? क्या बहुत असर पड़ता है। दुकान जल्दी बंद करना पड़ती है, ऊपर से बिजली के बिल भी बहुत महंगे आ रहे हैं, लोड शेडिंग भी है, जी दुकान जल्दी बंद करना पड़ती है, कारोबार बड़ा असर पड़ रहा है। सही है, मतलब कि आपका कारोबार समझे आधा रह गया। जी जी बिल्कुल ऐसा। सही है, चलिए आपकी आवाज़ हम आला काम तक पहुँचाएँगे ताकि जो दरमियाने तबके कारोबारी लोग हैं उनकी आवाज़ भी हुक्मरानों तक पहुँचे ताकि वो इस मसले को हल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी शाहजेब साहब। नाजरीन, आपने देखा छोटे कारोबारी लोग, छोटे दुकानदार, छोटे सनतकार, छोटे कारोबार के जो मालकान हैं, उन पर इस लोड शेडिंग के क्या असरात मरतब हो रहे हैं। आपने ये इरफान एंड ब्रदर्स, सबसे पहले आपने इरफान एंड ब्रदर्स के मालिक इरफान साहब की गुफ्तगू सुनी। उसके बाद आपने और दुकानदारों जिनमें नाज़म, ज़फ़र और वगैरह वगैरह कुछ लोग थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उससे आपको मालूम हुआ कि छोटे दुकानदारों का और छोटे कारोबारी लोगों का लोगों पर लोड शेडिंग के कितने मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बेशक। तो नाजरीन, हम मुतलका हुक्काम से ये गुजारिश करेंगे, उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि जो इस सिलसिले में जो मुनासिब अक़दाम है जिससे लोड शेडिंग में कमी हो या लोड शेडिंग से मुतासर होने वाले लोग जो हैं वो कम से कम नुकसान में जाएं, और वो ऐसा कोई एहतमाम किया जाए कि वो इस लोड शेडिंग को फेस कर सकें, इसका मुकाबला कर सकें, इसके होने के बावजूद वो सरवाइव कर सकें। तो नाजरीन, इसके लिए हम हुकूमत से ये एक तजवीज़ पेश करेंगे कि सोलर सिस्टम जो है उसको लोगों तक पहुंचाने में हुकूमत अपने वसाइल इस्तेमाल करे, क्योंकि हर बंदे की ये पहुंच में नहीं है। हर शख्स के पास इतने वसाइल नहीं कि वो इसको इंस्टॉल कर सके। जब इंस्टॉल कर लेगा फिर तो उसे आसानी होगी, मगर इंस्टॉल करने के लिए भी तो उसको वसाइल चाहिए। तो मतलब ऐसा हुकूमत एहतमाम करे कि छोटे दुकानदार और आम लोग जो है
وہ سولر سسٹم کو انسٹال کرنے کی اہلیت میں آ جائیں اور اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نکل جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور آپ کی درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، اسی طرح دیکھتے رہیے، اور آپ جو سبسکرائب کر رہے ہیں آپ اس دوران بھی سبسکرائب کرتے رہے جب ہم بیچ میں ایک کام میں وقفہ آ گیا تھا بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور جو آپ سبسکرائب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ویورز میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔